حضرت عمر کی زندگی گزر گئی. ایک دفعہ حج پہ آئے ہوئے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک, اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, ابھی نظام عدل میں سنبھال نہیں سکتا, مجھے موت اگر دینی ہو موت تو شہادت والی موت دینا, اور مدینہ پاک میں مجھے دفن کرنا. ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر جا رہے تھے, سفید دست کرائی تو ایک شخص تھا جو محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا, اور اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز المجوسی. ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی, فیروز اس کا نام تھا, اور مجوسی تھا, ایرانی نسل تھا. اچھا اس بدبخت نے کیا کیا ہوا تھا, اس نے ایک خنجر چھپایا ہوا تھا, اور اس خنجر کے اوپر اس نے زہر لگایا ہوا تھا کہ اگر میں حضرت عمر کو قتل بھی کر دوں نا, اور اگر میری وار سے بچ بھی جائے تو جب زہر اندر چلا جائے گا نا تو وہ حضرت عمر مر جائیں گے. اتنا بدبخت تھا. تو اس نے خنجر یہاں پر چھپایا اور محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا. حضرت عمر لوگوں کی سفید درست کرا رہے ہیں. جب سفید درست ہو گئی حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ بدبخت نکلا اور حضرت عمر کی یہاں سے چھری گھسائی اور یہاں سے یوں نکالی. حضرت عمر کی یوں آنتیں مبارک باہر نکل گئی, اندر جو سامان تھا وہ سارا یوں باہر نکل آیا. تو پہلے صف میں جو صحابہ تھے ان کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی, لیکن 13 لوگ زخمی ہو گئے اور 9 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن حضرت عمر کو موت کے وقت بھی اپنی نماز کا خیال تھا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم آگے ہو جاؤ, باقی نماز پڑھا لو. جیسا بیٹا نماز پڑھانے لگا نا تو جتنے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو آواز سمجھ میں نہیں آئی, یہ تو حضرت عمر کی آواز نہیں ہے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر کا کیا حال ہو چکا ہے. جب نماز ہو گئی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, دیکھا کہ حضرت عمر تو زخمی ہو چکے ہیں, محراب تو خون سے لت پت ہو چکا ہے, خون بہ رہا ہے. ڈاکٹر آ گئے, طبیب آ گئے, انہوں نے دوائی دی, یوں باہر نکل آئی. ڈاکٹروں نے کہا, طبیبوں نے کہا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو ان ساری باتوں کو چھوڑ دو, میرا تو جانے کا وقت آ پہنچا ہے. تم اس طرح کر دو, میں تم 6 آدمیوں کی کمیٹی بناتا ہوں, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت سعد بن وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, تم 6 آدمی کی میں کمیٹی بناتا ہوں. اگر میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت ابوبکر نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا. اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہ بنا لوں تب بھی سنت ہے کہ حضور نے اپنے خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ بی بی عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور عائشہ سے کہو کہ عمر نے بھیجا ہے, یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر نے بھیجا ہے. بی بی عائشہ سے کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے اور آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے. بیٹا بھاگ کر گیا اور بی بی عائشہ کو پتہ لگ چکا تھا کہ حضرت عمر شہید ہونے والے ہیں. بی بی عائشہ سے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے, کیا آپ کو اجازت ہے؟ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ زمین میں نے اپنے لیے رکھی تھی, اپنے قبر کے لیے رکھی تھی, لیکن آج عمر نے مانگ لی ہے تو میں نے اس کو دے دیا. اس کا بیٹا بھاگ کے حضرت عمر کے پاس آیا کہ ابشری یا امیر المؤمنین, خوشخبری ہے, بی بی عائشہ نے اجازت دے دی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں, اس طرح نہیں. جب میرا جنازہ اٹھنے لگے نا, ایک دفعہ دروازے کے پاس جب تم پہنچ جاؤ پھر سے ایک دفعہ اجازت مانگ لینا, کیا پتا اس نے مجھے امیر المؤمنین سمجھ لیا ہو, ایک دفعہ پھر سے اجازت لے لینا. اگر بی بی عائشہ اجازت دے دے تو مجھے حجرے کے اندر دفن کر لینا, اگر اجازت نہیں دے تو پھر جنت البقیع میں کہیں پر بھی مجھے دفن کر لینا. حضرت عمر کا جنازہ اٹھایا, ایک دفعہ دروازے کے پاس آ گئے تو بی بی عائشہ نے فرمایا یہ جگہ اب حضرت عمر کی ہے, عمر مجھ سے اولا ہے اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خلقنا من تربت واحدہ, میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ دفن ہوں گے,
اور قیامت کے دن ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے. آج حضور کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ ہی دفن کیا. بیچ میں حضور کی قبر ہے, ساتھ میں حضرت ابوبکر کی, اور اس طرف حضرت عمر کی قبر ہے. پھر وہاں پر حضور کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی, اور حضرت عمر جو مراد مصطفیٰ تھا وہ شہید ہو جاتا ہے. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی. اور حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص, پتہ ہے کیا قرضہ چھوڑ کے مرا ہے. ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا, لاکھوں اربوں کربوں کا ہمارے پاس مال موجود ہوتا ہے. حضرت عمر پر قرضہ تھا, قرضہ چھوڑ کے مرے ہیں. قرضہ کتنا تھا؟ 86,000 کا قرضہ ہے حضرت عمر پر. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا, جب میں مر جاؤں نا تو میرے اس گھر کو بیچ دینا اور سارا قرضہ ادا کر دینا. اور اس کے علاوہ حضرت عمر کا کوئی نہیں بچا, اور حضرت عمر جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر کی شہادت کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے. ان کو اس چیز کا صدمہ تھا, اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم عالی شان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا. اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں. اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے. احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی, مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی. وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا, کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا. جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی, اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے. اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت تھی, تم یہاں سے نہ ہٹو. مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا, وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے. بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا. مسلمان بے فکر تھے, اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے, جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ آ رہے ہیں. ان سے کہا کہ اے سعد, کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے. یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے, واپس نہیں ہوئے. شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا. 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے. ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا. فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں
ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔